علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، ایمان والے خاندان کے اندر میں، فیملی کے اندر میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ اور یہ انسان جو ہے جنت سے نکالا گیا، خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے واپس جنت میں جانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے، لیکن خطا ہو گئی، بعد میں جنت سے نکالے گئے، پھر بعد میں جو ہے واپس جانا ہے۔ تو یہ جو واپس جانا ہے، خطا کا جو ہے ہم سے ہو گئی۔ اب دنیا کے اندر میں اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کر ہم سے کہہ دیا کہ تم نیک اعمال کر کے آؤ اور جنت پالو۔ اب جیسے جیسے ہم بڑھ رہے ہیں، ہماری تین چیزیں بڑھ رہی ہے، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہمارا وزن بڑھ رہا ہے اور ہماری ہائٹ بڑھ رہی ہے۔ یہ تینوں چیزیں بڑھتے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں بڑھنا چاہیے۔ ہمارے اخلاق بڑھنا چاہیے، بلند ہونا چاہیے، ہماری تعلیم بڑھنا چاہیے، ایجوکیشن بڑھنا چاہیے، علم بڑھنا چاہیے، ہمارے اندر صبر کا مادہ بڑھنا چاہیے، ہمارے اندر میں اچھی خوبیاں بڑھنا چاہیے، ہمارے اندر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بڑھنا چاہیے، ہمارے اندر میں جو ہے اچھی سوچ، بھلائی کی سوچ بڑھنا چاہیے، ہمارے اندر جو ہے خوبیاں بڑھنا چاہیے، ہماری ذہنی نشو و نما جو ہے خوب اچھی طرح ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ بہت ساری جو خوبیاں جو ہے ہمارے اندر بڑھنا چاہیے، بڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہو رہا یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں بڑھ رہی، ہمارا علم نہیں بڑھ رہا، ہم کو پڑھنا لکھنا نہیں آ رہا، ہم کو جو میتھس کے اندر میں کمزوری ہے، سائنس میں کمزوری ہے، ہمارے کو جو ہے دینی علم میں کمزوری ہے، ہمارے اخلاق برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، گالی گلوچ ہم اختیار کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے، ایک ٹکڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے جو بات ہے کہ ایک ٹکڑا ہے حدیث شریف کا کہ یہ امت اگر گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اللہ کی نگاہ، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ کوئی ہمیں مارے، ڈانٹے، برا بھلا کہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی احساس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی نگاہ سے گر گئی۔ تو آج جو ہے ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے اندر جو چیز بڑھنا چاہیے وہ چیز نہیں بڑھ رہی۔ دن بدن جو ہے ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق بلند ہونا چاہیے، وہ نہیں بڑھ رہی۔ اس کے علاوہ اور کیا بڑھ رہے ہیں؟ ہمارا جو ہے واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام کے اندر میں، فیس بک پہ کانٹیکٹ بڑھ رہے ہیں، کانٹیکٹ اس پہ بڑھتے جا رہے ہیں، چیٹنگ بڑھ رہی ہے، فیس بک کے اوپر میں، انسٹاگرام کے اوپر چیٹنگ بڑھ رہی ہے، سب چیزیں بڑھ رہی ہے۔ لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے رہن سہن ایسے برے ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے شرمائے۔ تو ہمارے اندر جو بڑھنا چاہیے وہ خوبیاں بڑھنا چاہیے۔ اچھی خوبیاں بڑھیں گی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایسی بری باتوں کو بڑھا کر، اب جب رمضان آتا ہے، نماز کے لیے جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جو یہ کامیاب کر دے، ہم کو اچھے نمبر سے کامیاب کر دے۔ ہمارے اخلاق تو بدترین ہیں، ہمارے معاملات تو بدترین ہیں، اور ہم برے کریں، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو مار رہے، گالی کر، ذرا سے کچھ بھی ہو تو گالی گلوچ اختیار کر رہے۔ ہمیں جو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے، ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ابھی جو زندگی گزر چکی ہے، اب ایسی زندگی نہیں گزریں گی، بلکہ بہتر زندگی گزرے گی۔ اب جو ہے تیری مان کے زندگی گزرے گی، اللہ کے ڈر کے ساتھ۔ دن بدن ہمارے دل کے اندر میں اللہ کا ڈر و خوف بڑھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سپر پاور ہے۔ ساری دنیا کی جو پاور ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تبارک تعالیٰ سپر پاور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو ہلا دے تو کوئی اس کو روک نہ سکے، اللہ تبارک تعالیٰ ہوا کو چلا دے تو کوئی اس کو روک نہ سکے،
اللہ تبارک تعالیٰ بجلی گرا دے کوئی اس کو روک نہ سکے. تو اللہ تو ایسے سپر پاور ہے کہ اس کے اشارے کافی ہیں, اس کا کہہ دینا ہی ہو جانا ہے. تو ایسے اللہ پر ہم نے ایمان لائے ہیں. اللہ سے ہم سچے دل سے توبہ کریں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں آئندہ کبھی نہیں کریں گے. پھر جو ہے مانگو, اے اللہ ہم کو کامیاب کر دے, اے اللہ ہم کو جو ہے اچھا دنیا میں زندگی اچھی عطا فرما, دنیا کے اندر عزت والی جو ہے روزی عطا فرما. پھر مانگو اللہ سے. پھر دیکھو کیسے ادھر سے بولیں گے مانگیں گے ادھر سے جو عطا ہو جائے گا. تو ہماری جو ہے کمزوری پہلے جو ہمیں صاف کرنا پڑے گا, ہماری سچے دل سے توبہ کرنا پڑے گا. جہنم جو ہے اللہ نے بنائی ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے جو باغی ہے, جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے, ان کے لیے جہنم ہے. وہ تو دور کی بات ہے. ماں باپ کی نافرمانی کریں گے دنیا میں یہ سزا ملے گی. والدین جو ہے ان کی نافرمانی کریں گے دنیا میں سزا ملے گی. استاد کے کہنا نہیں مانیں گے دنیا میں یہ سزا ملے گی. اپنے بڑوں کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی تمہارے کو دکھائے گا کہ بڑوں کی بات نہیں ماننے میں کیا ہوتا ہے. تو وہ تو آخرت میں تو اس کا صلہ ہے, یہاں تو اثرات ہے. تو ہم جو ہے اپنے اخلاق کو درست کریں. جس طریقے سے ہماری عمر بڑھ رہی ہے, ہماری ہائٹ بڑھ رہی ہے, وزن بڑھ رہا ہے, اس طریقے سے ہمارے اندر میں خوبیاں بڑھنا چاہیے. اللہ سے ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف آنا چاہیے. اللہ کا خوف اصل ہے. اللہ کا ہر تنہائی کے اندر میں جو بندہ بھی اللہ سے ڈر گیا اور گناہ سے بچ گیا, اس کے لیے قرآن شریف کے اندر میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس کو 2 جنت ملیں گی. ہر جنت میں جو ہے میوے ہوں گے الگ الگ قسم کے, اور اس کے الگ الگ جو ذائقے ہوں گے, اس کے الگ الگ ٹیسٹ ہوں گے. تو ہر قسم کے 2 پھل ملیں گے, 2 جنتیں ملے گی. کیوں؟ یہ دنیا کے اندر میں بغیر دیکھے اللہ سے ڈر گیا اور گناہ سے بچ گیا. تو وہ زندگی ہمیں چاہیے. وہ زندگی کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, اسکول میں بھیجا ہے, تاکہ بہترین کوالٹی لے کر بہترین کوالٹی والی زندگی, بہترین اخلاق والی زندگی ہم بتائیں گے تو اللہ دنیا کے اندر میں سروں پر بیٹھائے گا. لوگوں کے جو ہے سر کا تاج بنیں گے, ہم پیر کی جوتی نہیں بنیں گے, سروں کا تاج بنیں گے. اس کے لیے جو ہے ہم توبہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ زندگی گزری ہے, اب ہم جو ہے آئندہ اچھی زندگی گزاریں گے. استاد کا کہنا مانیں گے. استاد روز کہتے ہیں ہوم ورک کر کے آؤ, ہوم ورک کر کے لائیں گے. پڑھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں یاد کر کے آئیں گے. والدین بولتے پڑھنے بیٹھو, پڑھنے بیٹھیں گے. والدین بولتے موبائل کم چلاؤ, کم چلائیں گے. جیسا بولتے ہیں بڑے ان کی مانیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.